دیکھیں گے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. دنیا میں تو جلدی طلب کرتے تھے لیکن اب عذاب کو دیکھنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، ان کی عاجزی کو بیان کیا جا رہا ہے. جب ان کے شرکاء، یہ مشرک لوگ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے پروردگار یہی ہمارے شرکاء ہیں جن کو تیرے سوا ہم پکارتے تھے. اور اس وقت ان کی مخالفت کریں گے. اب تو ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن قرآن شریف کہہ رہا ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شفعاء ہیں، ہماری سفارش کریں گے، لیکن قیامت کے دن انکار کریں گے. ماں یہ بھی انکار کریں گے، اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی انکار کریں گے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت پر راضی نہیں تھے. قالوا ربنا ہؤلاء، اے پروردگار یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو تیرے سوا پکارتے تھے. فالقوا الیہم القول، ان کی طرف بات ڈالیں گے، ان کی طرف. فالقوا الیہم القول، اللہ کے فرشتے ان کی طرف ان کو جواب دیں گے انکم لکاذبون، یہ ان کے شرکاء جواب دیں گے. شرکاء ان کی طرف بات کو ڈالیں گے، جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. انکم، اس چیز میں کہ عبدتمون، تم ہماری عبادت کرتے تھے، اس میں جھوٹے ہو. ما کانوا ایانا یعبدون، انکار کریں گے. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدًا، ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اللہ کی طرف اب سلو ڈالیں گے. اللہ مہربانی فرما اب ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دے. نہیں، سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ اب مہلت دے دے، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، دنیا میں جائیں گے، دوبارہ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، سورہ مومنون 18ویں پارے میں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْمِنُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، واپس لوٹا دو. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کلا جو میں دنیا میں عمل کیا کرتا تھا دوبارہ نہیں کروں گا، اب ایمان لاؤں گا. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کلا اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو کہنے والا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے بعد برزخ ہے، بس پردے کے اندر ہے. اس وقت کی عاجزی ظاہر ہو جائے. لیکن اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اب تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم واپس جائیں گے. اگر واپس بھی کر دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اور بہت سے مفسرین کے کلام سے یہ بات ایک اشکال کی انہوں نے جواب دیا ہے کہ کافر نے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پہلی عمروں کے اعتبار سے چلو 1000 سال لگا لو، اتنا کفر کیا اور اس کو سزا دی گئی ہے لامحدود. یہ تو عدل کے خلاف ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. کہتے کافر اس کا منشا یہ ہے کہ جب تک میں نے رہنا ہے اسی دین پر رہنا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کی یہی ہٹ دھرمی، گویا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہمیشہ ہی کافر رہے.
اب ابو جہل تھا، دیکھو آخر وقت میں بھی وہ نہیں کر سکا، دیکھ بھی لیا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن کو ذرا لمبا کر کے کرنا تاکہ معلوم ہو کہ بڑا مکے کا سردار ہے۔ تو اس کی ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہمیشہ باقی رہتا تو اس کی سزا بھی ہمیشہ اس لیے دی گئی ہے، ان کا ارادہ اور عزم یہ تھا کہ اگر ہمیشہ ہم رہتے تو کفر کرتے رہیں گے، اس لیے سزا ان کے اوپر دائمی سزا ہے۔ اس وقت جو ہے صلح کو ڈالیں گے اپنے اللہ کے سامنے، استسلموا لحکمہ، اللہ کے حکم کو تسلیم کریں گے، صلح ڈالیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، جو دنیا میں معبود کھڑا کرتے تھے گم ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو روک دیا اللہ کی راہ سے، ہم ان کا عذاب بڑھا دیں گے ان کے عذاب سے اوپر جس کے مستحق تھے کفر کے ساتھ۔ فوق العذاب، ان کے عذاب کے اوپر مزید ان کو عذاب دیا جائے گا، بڑا عذاب۔ بصدہم عن الناس عن الاسلام، کہ وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے اسلام سے، اس کی بنا پر ان کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقارب، وہ بڑے بڑے بچھو ہوں گے، بچھو، انیابھا کالنخل الطوال، ان کی ڈاڑھیں اتنی بڑی ہوں گی جیسے کھجور، لمبی لمبی کھجوریں ہوتی ہیں، لمبی لمبی کھجوریں ہوتی ہیں، نخل الطوال بما كانوا يفسدون، اس وجہ سے کہ دنیا میں فساد کرتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے ایمان سے۔ وَاذْكُرْ، یاد کرو، یوم نبعث، یہ یوم جہاں بھی ہوتا ہے اس سے پہلے جیسے بتایا گیا ہے یہاں تفسیر کے اندر کہ اس کے اندر اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، یہ یوم اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، الفوز الکبیر میں آپ نے پڑھا جہاں بھی یوم کا لفظ ہوتا ہے یا اذ تو اس سے پہلے اذکر فعل محذوف ہوتا ہے۔ اذکر، یاد کرو، اذکر، یاد کرو، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ ان کے اوپر، من انفسہم، وہ ان کا نبی ہوگا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، آپ کو ان لوگوں پر، اہل مکہ پر، آپ کی قوم کے اوپر گواہ لائیں گے۔ ونزلنا علیک الکتاب، حضور کو تسلی دینے، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اور کتاب ایسی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ورنہ تو یہ اہل قرآن تو یہی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا جی قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔